ہم فری دے رہے ہیں تو اس کی قدر نہیں. 1 لاکھ روپیہ دے کے نیٹ کی کوچنگ لینا ہوتا تو روز جاتے تھے. یہاں فری ہے اس لیے کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے. لوگوں کو برا دکھے گا, لوگوں کو برا دکھے گا. یہ 100% کام ہے تو آپ بھی تو 100% کرنا نا. لیکن 100% نہیں ہوتا, 40% 50% میں دم توڑ دیتے. تو جو تعلیم دینی تھی اپنی اولاد کو دے دی, قابل بنانا تھا بنا دیا, علم کی دولت دینا تھا دے دیا. یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. میری بیٹی LLB کر چکی ہے, LLM کر چکی ہے, اور الحمدللہ میری بیٹی مسلمان بچیوں میں سب سے پہلے واحد بیرسٹر ہے. میری زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. آئندہ سال میں انشاءاللہ 2 ڈگری کالجز بھی ہمارے آ رہے ہیں. اس کے بعد آئندہ پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ریسرچ اسکالرز بھی ہمارے پاس سے آنے والے ہیں. ود سٹی ڈیولپرز کی خاص پیشکش. جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے 6,000 روپے پر اسکوائر یارڈ, شمشاباد ایئرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر. تو جلد سے جلد ہم سے ربط ادا کریں. ود سٹی ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ, بیہائنڈ چوائس فنکشن ہال, VIP کالونی, چندرائن گٹا, حیدرآباد. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی و بانی و چیئرمین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ نے ڈاکٹر نور الدین اویسی ٹرسٹی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ساتھ ٹیلرنگ, مہندی ڈیزائننگ, ایمبرائڈری ڈیزائننگ کے پیشہ ورانہ کورسز کے سرٹیفکیٹس کو تقسیم کرتے ہوئے جلسے سے خطاب کیا. نور الدین اویسی ایجوکیشنل کیمپس, اویسی اسکول آف ایکسیلنس, بابا نگر, چندرائن گٹا حلقے میں کمپیوٹر ٹریننگ, اسپوکن انگلش اور دیگر خواتین کو بااختیار بنانے والے کئی سارے کورسز کا یہاں پر شاندار پیمانے پر افتتاح انجام دیا گیا. اس موقع پر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے تمام اسٹوڈنٹس نے مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مناظر. پیش ہے نمائندہ رپورٹر مزمل احمد کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ. نوکری بھی ہو گئی, MD بھی کر لیا, اب آگے لندن کا ایک امتحان ہے وہ پاس کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا, تو یا یہاں پہ یا کہیں اور پر کام کر لے گا. میں نے تو جو تعلیم دینی تھی اپنی اولاد کو دے دی, قابل بنانا تھا بنا دیا, علم کی دولت دینا تھا دے دیا. یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. میری بیٹی LLB کر چکی ہے, LLM کر چکی ہے, اور الحمدللہ میری بیٹی مسلمان بچیوں میں سب سے پہلے واحد بیرسٹر ہے. مجھے اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے بتاؤ. میرا تو کچھ نہیں ہے, کتنے دن جیوں گا, اور شاید اور 10 برس, اس سے بڑھ کے تو نہیں. لیکن میری زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے, ویسے محفوظ ہاتھوں میں اس کام کو تھما کر اس دنیا سے رخصت ہوں. میرا ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایسا انتظام کروں کہ میرے اسکول, میرے بچے اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں میری اولاد کے مدد کی طلبگار یا محتاج بھی نہ رہے, خود بخود چلتے رہے. ایسا انتظام کریں, یہ ہم کر رہے ہیں. خدا را سمجھو اس بات کو. لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کے چلے جاتے ہیں, لیکن ہم ہتھیلی میں جنت دکھا کر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں, حق بیان کرتے کام کر رہے. آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیے اور استفادہ اٹھائیں. اب میرے پاس ہے, اٹینڈنس بھی ہے آج کی. اسکول میں دیکھو اٹینڈنس کم, 10th کی کوچنگ میں دیکھو اٹینڈنس کم, انٹرمیڈیٹ میں دیکھو اٹینڈنس کم, ووکیشنل میں دیکھو اٹینڈنس کم, انجینئرنگ کے کورسز کے ٹیوشن میں دیکھو اٹینڈنس کم. ارے آپ بتاؤ, ہم فری دے رہے تو اس کی قدر نہیں.
1 लाख रुपया दे के नीट की कोचिंग लेना होता तो रोज जाते थे, यहाँ फ्री है इसलिए कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे। स्कूल, ये स्कूल क्या गरीबों का स्कूल है? क्या ये खैराती इदारा है? आप बताओ, नए शहर के कॉर्पोरेट स्कूल भी छक बनाना हमारे स्कूल के सामने, इतने अच्छे स्कूल थे हमारे, और यहाँ ये स्कूल गरीबों के लिए है, मुफ्त स्कूल। तो क्या यहाँ नहीं आएंगे? 8 बजे 8:30 बजे स्कूल में रहना है, 9:30 को बच्चों को लेके आते, आके लड़ते, खोलो गेट खोलो। अरे वक्त है ना, ये क्या चमन है कि जब चाहे जब टहल लो, जब चाहे जब निकल जाओ। हमारा ड्रॉप आउट भी कितना है, ये साल दाखिला ले लिए, उसके बाद परसों मैं उमर कॉलोनी के स्कूल में था देखने के लिए, बाहर निकला तो एक मोहतरमा मुझसे मिली, मुझसे मिलके बोली, अकबर भाई मुझे आपके स्कूल में मेरे बच्चे को दाखिला। तो मैंने पूछा आपका बच्चा कहाँ पढ़ता? तो बोले बाबा नगर के स्कूल में पढ़ता था। बोला हाँ फिर? नहीं, वो जो है सो 9 महीने से स्कूल को नहीं गया, तो वहां नाम निकाल दिए, टीचर मेरे बच्चे की जगह दूसरे को डाल दिए, अब 9 महीने के बाद मैं बच्चे को भेजना चाह रही हूं। मैंने पूछा कितने महीने? 9 महीने। आप अंदाजा लगाओ, 9 महीने तक लापता रहेंगे, 9 महीने के बाद आते ही हम गेट खोलना और हमारे प्रिंसिपल साहिबा और मैं ठहर के बोलना, आइए सरकार इस्तीफा दे। आपको क्या बातें बोलिए आप? क्या ऐसे होता है? और कोई मुझे फोन करे, कल ही फोन करे, मैं परेशान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, मुझे नौकरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है, ओवैसी हॉस्पिटल में है, वहां जाके कर लो नौकरी। तो मुझे पलट के बोले, नहीं अकबर भाई, ओवैसी दूर होता, जरा असरा या और कहीं दे सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करिए, बगैर नौकरी के घर में बैठ के तनख्वाह लिए वैसा इंतजाम करूंगा, दुआ करिएगा। और क्या बोलूं, बोलिए स्कूल में दाखिले, बाबा नगर में दाखिले खत्म हो गए यहाँ पे। तो मैंने कहा अरे यहाँ नहीं है, रियासत नगर के स्कूल को चले जाओ, बच्चे को पढ़ाना है ना, वहां पढ़ा लो। बोले नहीं अकबर साहब वो दूर होता। अरे आप बताओ, उनसे भी मैंने कहा ठीक है अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इंतजाम करा। तो अब इंशाअल्लाह ताला स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, उस्ताद को घर में भी जाके पढ़ाएंगे बच्चे को। और क्या बोलूं, बोलिए आप अंदाजा लगाइए क्या हाल हुआ हो चुका है हमारी कौम का। बस ये है, कुछ नहीं। अकबर साहब है ना, मजलिस है ना, बस मुंह में निवाला डाल देना, खा लेंगे, पड़े रहेंगे। नहीं होता, याद रखो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन है। आज आराम पसंदी की जिंदगी हो गई, बैठी जगह मिल जाना, ये भी मिल जाना, वो भी मिल जाना, वो भी हो जाना, ये भी हो जाना, सब हो जाना। नहीं होता, आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ बैठी ख्वातीन से कहूँगा कि आप लोग की जिम्मेदारी है अपने भाइयों को समझें। कल के दिन आप लोग माँ बनेंगी, अपने बच्चों को आने वाली नस्ल को भी समझाना हो, जिम्मेदार बनना हो। अगर हम समझेंगे कि बस गैब से मदद हो जाए, गैब से कुछ हो जाए, तो गैब से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि हम मेहनत नहीं करेंगे, नहीं हो। अकबरुद्दीन ओवैसी, आप बोलेंगे कि इतने इलेक्शन जीता 6 मरतबा, इतना जबरदस्त, अरे इनको क्या है, दौलत है, नाम है, पहचान है। अरे ये आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने गोलियां भी खाई हैं। इस मुकाम हासिल करने के लिए मैंने अपने खून से भिगोया इस जमीन को। इस मुकाम को हासिल करने के लिए तलवार के ज़र्ब लिए मैंने अपने पेट पे, अपने जिस्म पे, चाकुओं तलवारों के ज़र्ब लिए, कुड़ाड़ियों से मारा गया, 5-5 मरतबा जेल में रहा,
40 دن جیل میں رہا, میری ماں مجھ سے نہیں مل سکتی تھی, ایسے نیچے ایک چادر بچھا کر سونے کے لیے دے دیا گیا. جیل کھلی تھی, سردی تھی, جنوری کی, کڑاکے کی, اوڑھنے کو کچھ نہیں تھا, کانپ رہا تھا, اور کیڑے اتنے تھے کہ یا بچھاؤں یا پھر کیڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو پتھر پہ سویا اور وہ چادر کو لے لیا. کھانا نہیں دیا جاتا تھا, دانے دانے کو ترستا تھا. ارے تکلیف اٹھائیں گے تو اس مقام پہ پہنچیں گے, تکلیف کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا. یاد ہو, سمجھو یہ بات. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ راتوں رات رئیس بن جائے گا, راتوں رات امیر ہو جائے گا, راتوں رات کامیاب ہو جائے گا, تو نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی, قربانیاں دینی پڑتی, مصیبتیں اٹھانی پڑتی. تو آپ سے میں کہوں گا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں نا, اس لیے کر رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی حیدرآباد کے اور بالخصوص چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا احسان مند ہے کہ جب گولیاں لگیں, تلواروں سے مارا گیا, وینٹیلیٹر پہ تھا اور دواخانے میں تھا, لوگ تو بول چکے تھے کہ مر گیا, 70 مرتبہ مارے تھے, 3 گولیاں, انتڑیاں, گردے سب. تو میں احسان مند ہوں, آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی سمجھیے, منظم رہیے, متحد رہیے. اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے, اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرے, اللہ آپ سب کو کامیابی کامرانی دے. کروں گا کہ تم کو میں پسند نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن یہ کام کو تو کم از کم پسند کرو. کیا خواتین کو ہنر دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ نیٹ کی تعلیم کا فری کوچنگ دینا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ 10th کی کوچنگ دینا فری کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ دینا کیا فری اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ یہ ووکیشنل کی ٹریننگ دینا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ عمارتوں پہ عمارت بنانا کیا اچھا کام ہے یا خراب کام ہے؟ ارے اس کو تو دیکھو. ارے آج تم ہماری نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اچھائی اور برائی کی پہچان سے بھی اللہ نے تم کو محروم کر دیا. اللہ ان محروم لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے. میں تو یہی دعا کروں گا ان کے لیے. لیکن یاد رکھو, جماعت, قیادت, اتحاد راتوں رات نہیں بنتا. ہر ایک کی ذمہ داری, میں اگر اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں تو آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. اس چیز کو سمجھیے, اس بات کو سمجھیے. ارے میں اپنے ذمہ داری میں اگر کمزور ہوں لیکن کمزوری میں بھی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک غریب کمزور ہے معاشی طور پر لیکن اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا. خدا را آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیے. لوگ آتے ہیں آسانی سے بول کر چلے جاتے ہیں. ارے آسان نہیں ہے. یہ ابھی مجھے بتائے 1 کروڑ روپیہ سالانہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے معلوم ہے؟ قریب 9 کروڑ روپیہ. کتنا؟ 9 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے تنخواہوں پر, مینٹیننس پر, لائٹ اور پانی کے بلز پر. آج قریب 700 ٹیچرز ہیں ہمارے پورے اسکولوں میں. آپ اندازہ لگاؤ 700 خاندانوں کو بھی روزی مل رہی ہے ان اداروں کے ذریعے. کیا آسان ہے بتائیے؟ صرف سوئنگ مشین جو ہم دیں گے, جو فیشن ڈیزائننگ یا پھر سوئنگ کا جو کورس مکمل کرتے ہیں خواتین میں, ان پر جو ہمارا سالانہ خرچہ ہے وہ 40 لاکھ روپے کا. 40 لاکھ کا آپ اندازہ لگائیے. بیوٹیشن کے کٹس جو سالانہ ہم دیں گے اس پہ خرچہ ہے 10 لاکھ کا. اور پھر ٹیوشنز جو ہم دے رہے ہیں, ٹیوشنز جو فری ٹیوشن 10th ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, انجینئرنگ ہے, نیٹ ہے, ایم سیٹ ہے, ناٹا ہے, آئی سیٹ ہے, لا سیٹ ہے, اور بھی دوسرے کورسز ہیں.
اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں سول سروسز کے بھی کوچنگ کا سینٹر کا آغاز ہمارے پاس ہوگا. IAS نکلیں گے, IPS نکلیں گے, IFS نکلیں گے, ڈاکٹرز نکلیں گے, انجینئرز نکلیں گے, وکیل نکلیں گے, سائنٹسٹ نکلیں گے. یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہمارا عزم ہے, یہ ہمارا خواب ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ آج ہم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, ہر جگہ پر ہم پہ الزام ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ درخواست نہیں کروں گا کہ ہمارے لیے لڑیے, میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارا دفاع آپ کو بھی کرنا ہوگا. اور ان شرپسند اور ان منافقین, وہ انتشار برپا کرنے والوں کے درمیان میں آپ کو آ کر کہنا پڑے گا کہ اگر تم تنقید کرتے ہو اکبر اویسی پہ, تو پہلے اکبر اویسی جیسا کام کر کے تنقید کرو تو ہم تمہاری تنقید کو سنیں. بے شک تنقید کرو. بتاؤ مجھے, نیٹ میں اچھا نہیں پڑھا رہے تو بولو اکبر صاحب اچھا نہیں پڑھا رہے, ایسا پڑھاؤ اس سے اور اچھا ہوگا. اسکول چل رہا ہے تو بتاؤ, بولو اکبر صاحب آپ کا جو طریقہ ہے اسکول چلانے کا, اس میں یہ تبدیلی لائیے, آپ اچھا نہیں چلا رہے, ہم تبدیلی لائیں گے. لیکن یہ لوگ کرتے تو کچھ نہیں ہے, مگر صرف کیا ہے, چبوتروں پہ بیٹھنا, محفلوں میں بیٹھنا, اور پھر مجلس پہ تنقید کرنا. تنقید کرنے والوں سے کہوں گا, کیا تم 9 کروڑ روپیہ خرچ کرنے تیار ہو سالانہ؟ نہیں, 9 پیسے بھی نہیں دیں گے. جیسا اردو میں اور محاورہ ہے نا, 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں. ان کا یہی ہے, وارتے تو 100 گز ہے لیکن پھاڑتے تو 1 گز بھی نہیں. لیکن 100 گز کے تنقیدیں ضرور کرتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیے آپ کو برا لگے گا, لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 5 سال میں 1 مرتبہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے عزم, ہمارے ارادوں کو اور مضبوط کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری. ہر کوئی کہتا ہے, الیکشن میں سنا کئی لوگ مجھے بولے کہ اکبر صاحب آپ کا کیا مقابلہ, آپ ہی جیتنے والے. ارے میں نے بولا, ارے بھائی آپ ووٹ ڈالے نہیں ڈالے؟ ارے اکبر بھائی میں ووٹ ڈالو نہیں ڈالو, آپ ہی جیتنے والے. ہر کوئی یہی بولے گا. دیکھیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگا. اگر میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہوں تو حشر کے میدان میں اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا. اگر آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو میدان حشر میں آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. میں نے آج حق بیانی کر دی. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نکل کر ہمارے ہمتوں اور ہمارے کام اور ہمارے جذبے کو ایک اور ہمت عطا کریں, یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھ لو, آنے والے کل میں اگر آپ منتشر ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں رہے گا تو یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی. یہ عمارتیں ویران ہو جائیں گی. لوگوں کو برا دکھے گا, یہ 100% کام ہے تو آپ بھی تو 100% کرنا نا. لیکن 100% نہیں ہوتا, 40% 50% میں دم توڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام تو 100% ہی ہو رہا. تو آپ بتائیے, اگر آپ محنت کرتے ہیں کسی کام کے لیے, کامیابی حاصل کرتے ہیں, دل لگا کے کریں گے کام, اور میں ایسی نظر انداز کر کے چلا جاؤں اور 2 لفظ آپ کی ہمت افزائی کے بھی ادا نہ کروں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو مجھے, کیا آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ السلام علیکم, مجھے مہندی کلاس ہے. اکبر صاحب جو کیے شکریہ. السلام علیکم, یہ مہندی کلاس کے اکبر صاحب جو کیے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شبانہ ہے. ہم کمپیوٹر اسٹوڈنٹ. میں کمپیوٹر میں ایڈمیشن جولائی میں لی تھی. دسمبر میں کمپلیٹ ہوا. 6 منتھس کا کورس تھا. جب میں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے آئی, میرے کو کمپیوٹر کا کچھ بھی ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن جب ہم لوگ آئے تو کمپیوٹر سے پورا بیسک سے ایڈوانس تک سیکھے. ایم ایس آفس کمپلیٹ, ایم ایس ورڈ, ایم ایس ایکسل, ایم ایس پاور پوائنٹ, ٹائپنگ. اس سے ہم لوگ کی بہت ہیلپ ہوگی. اور یہ سب سیکھنے کے بعد اکبر سر ہم لوگ کو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرے, جو کہ یہ آگے چل کر ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہے. اور ہم لوگ اکبر سر کے بہت شکر گزار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اویسیز گروپ آف ایکسلنس میں بیوٹیشین سیکھنے آتی تھی اکتوبر سے, اور میرے کو آج سرٹیفکیٹ بھی مل گیا اور بیوٹیشین کٹ بھی ملا اکبر الدین صاحب سے. میں بہت خوش ہوا آج, اور ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر الدین صاحب سے ہمیں مشین ملی, ان کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم ٹیلرنگ سیکھے, اور ان کی وجہ سے ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ اکبر سر کا. ان کی وجہ سے ہم لوگ ٹیلرنگ سیکھے, ہم لوگ کو مشین ملی, اتنا اچھا موقع ملا. جزاک اللہ. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں اکبر سر کی. ہمیں اتنی مدد کی, مشین بھی دیا, ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا یہاں آ کر.